السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، استاد اور طلباء کے عنوان پر مشتمل کچھ صفحات عربی زبان میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جن کے اندر فعل مضارع کو استعمال کیا گیا ہے، اور فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل سے بھی ہوتا ہے اور حال کا بھی ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع کے اندر مستقبل کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور حال کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن موقع محل دیکھ کر ترجمہ ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ الاستاد والتلامذۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستاد والتلامذۃ، استاد اور طلباء۔ تلامذۃ یہ تلمیذ ان کی جمع ہے، یعنی طالب علم۔ ہذہ مدرستنا نتعلم فیہا، یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس میں ہم سیکھتے ہیں۔ تعلم یتعلم تعلما کا معنی سیکھنا، اور اسی کو باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے۔ علم یعلم تعلیما، اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ الاستاد قریب من السبورۃ، استاد تختہ سیاہ سے نزدیک ہیں۔ سبورۃ تختہ سیاہ، جس کو انگلش کے اندر بلیک بورڈ کہا جاتا ہے، لکھنے کا بلیک بورڈ۔ الاستاد یکتب علی السبورۃ شیئا، استاد تختہ سیاہ پر کچھ لکھتے ہیں۔ الاستاد یقول لسعید، استاد سعید سے کہتے ہیں اقرأ یا سعید ما اکتب، اے سعید تو پڑھ جو کچھ میں لکھتا ہوں۔ یہاں پر ما موصولہ ہے۔ ما کی کئی اقسام ہیں۔ ما استفہامیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ما نافیہ، جس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اور ما موصولہ، جس کا ترجمہ وہ چیز جو کہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ما مصدریہ وغیرہ بہت سے ما ہیں۔ اسماء موصولہ کی بحث میں اس سے پہلے 3 ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اسماء موصولہ پر مشتمل 3 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ اس میں موصول کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ما اکتب میں ما اس میں موصول ہے۔ اقرأ یا سعید ما اکتب، تو پڑھ اے سعید وہ چیز جو میں لکھتا ہوں۔ سعید یقرأ، سعید پڑھتا ہے۔ اللہ واحد و محمد رسولہ، اللہ واحد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اللہ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ یقول الاستاد، استاد کہتے ہیں طیب، بہت اچھا۔ طیب کا معنی اچھا، ٹھیک۔ ثم یکتب الاستاد شیئا، پھر استاد کچھ لکھتے ہیں۔ یقول الاستاد لطارق، استاد طارق سے کہتے ہیں۔ جو چیز کہی جائے اس کو تو براہ راست لکھیں گے، اور جس کو کہی جائے اس کے ساتھ لام حرف جر لگائیں گے۔ جیسے یہاں پر لطارقن میں طارق کو کہا جا رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر لے آیا۔ تو جو چیز کہنا ہو اس کو تو براہ راست قال یقول کے ساتھ لکھیں گے، اور جس کو کہا جائے اس کے ساتھ لے حرف جر لگائیں گے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ اقرأ یا طارق، اے طارق تو پڑھ، ما اکتب وہ چیز جو میں لکھتا ہوں۔ اقرأ یا طارق ما اکتب، اے طارق جو کچھ میں لکھتا ہوں اس کو پڑھ۔ طارق لا یستطیع ان یقرأ، طارق طاقت نہیں رکھتا ہے یہ کہ وہ پڑھے۔ استطاع یستطیع استطاعتاً باب استفعال سے اس کا معنی ہے طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔ طارق
طاقت نہیں رکھتا ہے یہ کہ وہ پڑھے، یعنی تارک پڑھ نہیں سکتا۔ کچھ مثالیں دیکھیے کہ اگر کسی بھی جملے کے اندر ایسا کہنا ہو کہ یہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے؟ دیکھیے کچھ مثالیں۔ میں یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتا، اس کا عربی بنانا ہو تو آپ یوں کہیں گے انا لا استطیع ان احمل هذا الحجر الثقیل۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا میں طاقت نہیں رکھتا ہوں یہ کہ میں یہ بھاری پتھر اٹھاؤں، لیکن مفہوم یہ ہوگا میں یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی یہ کہنا ہو کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، اس کا عربی لانا ہو تو آپ اس طرح لائیں گے انا لا استطیع ان اصعد علی هذا الجبل، یعنی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں یہ کہ اس پہاڑ پر چڑھوں۔ کیا تو عربی زبان بول سکتا ہے؟ اس کا عربی آپ بنائیں گے اتستطیع ان تتکلم اللغة العربیہ۔ میں عربی زبان بول سکتا ہوں لیکن انگریزی نہیں بول سکتا۔ انا استطیع ان اتکلم اللغة العربیة ولکننی لا استطیع ان اتکلم اللغة الانگلیزیة۔ کیا تو عربی میں خط لکھ سکتا ہے؟ اتستطیع ان تکتب الرسالة باللغة العربیة۔ میرا باپ چل نہیں سکتا، ابھی لا یستطیع ان یمشی، یعنی میرا باپ طاقت نہیں رکھتا ہے یہ کہ وہ چلے، یعنی میرا باپ چل نہیں سکتا۔ کیا تو پانی میں تیر سکتا ہے؟ اتستطیع ان تسبح فی الماء، سبح یسبح کا معنی تیرنا، فتح یفتح سے۔ اتستطیع ان تسبح فی الماء، یعنی کیا تو پانی میں تیر سکتا ہے؟ میں یہ انگریزی کتاب نہیں پڑھ سکتا، انا لا استطیع ان اقرأ هذا الکتاب الانگلیزی، یعنی میں یہ انگریزی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ خیر، تو جب بھی کوئی ایسا جملہ بولنا ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ اس کے لیے استطاع یستطیع استطاعن کو استعمال کریں گے، اور ضمیریں بدلتے رہیں گے۔ میں طاقت رکھتا ہوں یا میں طاقت نہیں رکھتا ہوں تو متکلم کا صیغہ لائیں گے، تو طاقت نہیں رکھتا ہے یا تو طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے حاضر کا صیغہ لائیں گے۔ یعنی جیسا جیسا مطلب جملہ ہو اسی کے مطابق ضمیر لائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی تارک لا یستطیع ان یقرأ، تارک طاقت نہیں رکھتا یہ کہ وہ پڑھے، لیکن عتیق یقوم من مکانہ، لیکن عتیق اس کی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، ویستاذن الاستاذ، اور استاد سے اجازت مانگتا ہے۔ الآن یقرأ عتیق، اب عتیق پڑھتا ہے۔ یقرأ عتیق صحیحا، عتیق صحیح پڑھتا ہے۔ یقول الاستاذ، استاد کہتے ہیں انت تلمیذ مجتہد، تو محنتی طالب علم ہے۔ تلمیذ مجتہد یہ مرکب توصیفی ہے، تلمیذ موصوف، مجتہد صفت، موصوف اور صفت مل کر کے مرکب توصیفی کہیں گے۔ انت تحفظ درسک، تو تیرا سبق یاد، انت تحفظ درسک کل یوم، تو تیرا سبق روزانہ یاد کرتا ہے۔ الاستاذ یقول لتلامیذہ، استاد اپنے طلباء سے کہتے ہیں احفظوا درسکم کل یوم، تم تمہارے سبق کو روزانہ یاد کرو۔ حفظ یحفظ سے احفظوا امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ثم یذهب الاستاذ الى غرفۃ الانتظار، پھر استاد ویٹنگ روم کی طرف جاتے ہیں۔ ثم یاتی استاد آخر، پھر دوسرے استاد آتے ہیں۔ هذا الاستاذ یدرس اللغة العربیۃ، یہ استاد عربی زبان پڑھاتے ہیں، اسی سے مدرسن استاد کو کہتے ہیں۔ درس یدرس تدریسن کا معنی پڑھانا، اسی سے مدرسن اسم فاعل کا صیغہ پڑھانے والا۔
نحن نتعلم اللغۃ العربیۃ، ہم عربی زبان سیکھتے ہیں۔ یقول الاستاد، استاد کہتے ہیں، العربی لغت القرآن، لغت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و لغت اہل الجنہ، عربی قرآن کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جنت والوں کی زبان ہے۔ نحن نتعلم اللغۃ العربیۃ کی نفہم کتاب اللہ، ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو سمجھیں۔ یعنی عربی زبان سیکھنے میں سب سے پہلے تو یہی نیت کرنی چاہیے کہ میں عربی زبان اس لیے سیکھتا ہوں تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکوں۔ عربی زبان کی اہمیت پر انشاءاللہ میں مستقل ویڈیو تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ فی الحال عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں اتنا سن لیجئے۔ عربی کتاب میں کسی دانا و حکیم کا قول نظر سے گزرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجھے عربی زبان میں گالی دے تو میں اس گالی کو پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ کوئی کسی اور زبان میں میری تعریف کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گالی کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اس عاجز کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان اتنی شیریں، میٹھی اور مزیدار زبان ہے کہ اس زبان کے گالی کے الفاظ بھی، گالی کے الفاظ کہہ رہا ہوں، گالی کے معنی نہیں، گالی کا مفہوم نہیں، گالی کے الفاظ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہیں۔ میں خود اپنے سامنے کی بات کہوں، میں اور میرے ایک شناسہ یعنی جان پہچان کے عالم کسی جگہ ٹوٹی پھوٹی عربی میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک عام آدمی ہمارے پاس بیٹھ کر ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ جب ہم نے عربی میں بولنا بند کر دیا تو وہ عام آدمی جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بات کو جاری رکھو، بات کو جاری رکھو، یعنی بات کرتے رہو، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، لطف ملتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو زبان قابل فخر ہے اس کی طرف ہم مسلمانوں کی اتنی توجہ نہیں جتنی انگریزی زبان کی طرف ہے۔ اور انگلش کے دو چار الفاظ آ گئے تو فخر سے اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ آپ ضرور انگلش سیکھیے، میں انگلش سیکھنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، ضرور انگلش سیکھیے، اس میں مہارت پیدا کیجیے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن عربی زبان کو پیشوا اور امام بنائیے۔ یہ تو عربی زبان کی اہمیت کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، زندگی نے ساتھ دیا، اور یاد رہا تو مستقل ویڈیو عربی زبان کی اہمیت کے سلسلے کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چلیے اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ سعید یحفظ درسہ، سعید اس کا سبق یاد کرتا ہے۔ انت تحفظ درسک، تو تیرا سبق یاد کرتا ہے۔ انا احفظ درسی، میں میرا سبق یاد کرتا ہوں۔ نحن نحفظ دروسنا، ہم ہمارے اسباق یاد کرتے ہیں۔ انا اتعلم اللغۃ العربیۃ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں۔ انت تتعلم اللغۃ العربیۃ، تو عربی زبان سیکھتا ہے۔ شاہد یتعلم اللغۃ العربیۃ، شاہد عربی زبان سیکھتا ہے۔ نحن نتعلم اللغۃ العربیۃ، ہم عربی زبان سیکھتے ہیں۔ لم تتعلم اللغۃ العربیۃ، کیوں تو عربی زبان سیکھتا ہے؟ اتعلم اللغۃ العربیۃ کی افہم کتاب اللہ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں تاکہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو سمجھوں۔ زید یستاذن الاستاذ، زید استاد سے اجازت مانگتا ہے۔ انت تستاذن الاستاذ، تو استاد سے اجازت مانگتا ہے۔ انا استاذن الاستاذ، میں استاد سے اجازت مانگتا ہوں۔
نحن نستاذن الاستاد، ہم استاد سے اجازت مانگتے ہیں۔ دیکھیے اذن یأذن سمع اسمعوا سے اس کا معنی ہے اجازت دینا، اور اسی کو باب استفعال کے اندر لے جائیں گے استاذن یستاذن استئذانن، تو اس کا معنی ہوتا ہے اجازت چاہنا۔ باب استفعال کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر طلب کیا جاتا ہے، جیسا کہ علم یعلم کا معنی جاننا، اسی کو باب استفعال کے اندر لے جائے استعلم یستعلم استعلامن کا معنی جاننے کو چاہنا، کسی چیز کے جاننے کو چاہنا۔ اسی سے مکتب الاستعلامات یا مکتب الاستعلام انکوائری آفس کو کہا جاتا ہے، مکتب الاستعلام یا مکتب الاستعلامات بھی کہہ سکتے ہیں، انکوائری آفس، جہاں پر مطلب کسی چیز کو جاننے کی طلب کی جاتی ہے۔ خیر، تو اذن یأذن اجازت دینا، اور اجازت دینے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے سمح یسمح، باب فتح یفتح، اس کا معنی بھی ہوتا ہے اجازت دینا، اور اذن یأذن سمع یسمع سے اس کا معنی بھی اجازت دینا، لیکن اس کو باب استفعال کے اندر لے جائیں گے تو استاذن یستاذن استئذانن کا معنی اجازت چاہنا۔ انا اذهب الى غرفة الانتظار، میں ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہوں۔ زید یذهب الى غرفة الانتظار، زید ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہے۔ انت تذهب الى غرفة الانتظار، تو ویٹنگ روم کی طرف جاتا ہے۔ نحن نذهب الى غرفة الانتظار، ہم ویٹنگ روم کی طرف جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی کے خواہش مند حضرات کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔